الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمد لله کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور آج تو جمعۃ المبارک ہے، اس کی فضیلتوں کے تو کیا کہنے کہ جو عمل بھی ایک مرتبہ کیا جاتا ہے اللہ اس کا ثواب 70 عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنا چاہے بڑھا دے، کیونکہ الجمعۃ یوم العید، جمعہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم، 3 اچھی چیزیں سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ان 3 چیزوں کی محبت کو ہم اپنی اولاد میں بچپن ہی سے راسخ کروائیں گے، اور یہ کس صورت میں ہوگا کہ جب ہم خود اس پر عمل کریں گے، کیونکہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ترغیب کے لیے انسان کو سراپا ترغیب ہونا پڑتا ہے، خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جانے جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ۔ اگر یہ 3 ادب سکھاؤ گے نا تو بڑی بلندی پر جائیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہو سکے تو یہ حدیث مبارکہ اپنے یہاں دل و دماغ میں بٹھائیے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ حب نبی، سب سے پہلا کام تم نے جو کرنا ہے نا، تم نے اپنی اولاد کو یہ ادب سکھانا ہے کہ نبی کی تعظیم کیسے کرنی ہے، نبی کا ادب کیسے کرنا ہے، نبی کا احترام کیسے کرنا ہے، نبی کا کیا مقام ہے، امام الانبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے کس مرتبے پر فائز کیا ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ بس کہ اللہ کی ذات کیا ہے، ان سے بلند و بالا ہے، بقیہ ساروں سے
اگر کوئی مقام، مرتبہ، عزت، فضیلت، ادب، احترام کے اندر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ امام الانبیاء کی شخصیت ہے، وہ جناب رحمت للعالمین کی شخصیت ہے۔ میں ابھی تو صرف حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں، قرآن نے بھی ہمیں یہی ادب دیا ہے۔ اگلا جز کیا ہے، پھر اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ فرمایا کہ حب نبی کی تم نے اپنے نبی کی محبت کو سکھانا ہے۔ ٹھیک، دوسرا جز حدیث مبارکہ کا سرکار نے فرمایا ہے وحب اہلی، اور تم نے میری آل کی محبت کو سکھانا ہے، یعنی بتانا ہے کہ میری آل کیا چیز ہے، میری آل کا مقام کیا ہے کہ جس گھر میں جبرائیل بھی آئے نا تو اجازت طلب کر آئے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں ہے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، جتنا پڑھ لے، جتنی تعلیم حاصل کر لے، مفتی اعظم بن جائے، محدث اعظم بن جائے، لیکن یہ جو شخصیت ہے، یہ جو مقام ہے نبی پاک کی آل کو جو ملا ہے، کوئی بڑا جتنا بھی ہو جائے ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اہل بیت کو وہ مقام دیا ہے، اہل بیت کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ جن کی طرف اگر دیکھے تو جن کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی والدہ جنتی خاتون کی سردار ہیں، جن کے بابا حیدر کرار ہیں، اور اگر جن کے نانا کی طرف دیکھے تو ان کے نانا امام الانبیاء ہے، تو اس آل سے بھی کیا کوئی بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ آج یہی کشمکش میں کیا ہے، ہم مبتلا ہوتے ہیں کہ صحابہ کی عزت کرنی ہے، اہل بیت کی عزت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر میرے محترم اور پیارے بھائی، نہیں، ہمیں نبی پاک کیا سکھا رہے ہیں کہ میری بھی عزت کرنی ہے، صحابہ کی بھی عزت کرنی ہے، اہل بیت کی بھی عزت کرنی ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کی عزت ہم پر لازم نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جیسے یہ ستارے انسان کو راہ دکھاتے ہیں، سیدھی راہ پر چلنے کی وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ تاریک راتوں میں کیسے چلنا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی تم میں سے ان کی اقتداء کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ ہدایت پا جائے گا۔ خیر میری گفتگو کچھ اور ہے، لیکن ضمن میں یہ بھی عرض کر دیا۔ پھر فرمایا تیسری بات کہ اگر تم نے اپنی بچوں کو اگر سکھانا ہے نا تو قرآن کی تعلیم کو سکھانا ہے۔ جب یہ تین باتیں اپنی اولاد کے اندر پیدا کرو گے تو پھر اس کے دل میں ہر نبی کی محبت ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہے گا پیارے آقا کا میلاد کہاں لکھا ہے، پھر وہ یہ کہے گا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول۔ جب نبی کی محبت سکھاؤ گے، اور نبی کی محبت سکھانے کی میرے محترم اور پیارے بھائیوں ضروری نہیں ہے کسی درس گاہ سے ہی تعلیم ملے۔ سب سے بڑی درس گاہ ماں باپ کی درس گاہ ہوتی ہے۔ ماں باپ جب سوئے رات کو کوئی واقعہ نبی کا سنائے، پھر دیکھیں وہ بچہ، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جیسا بچے کو ڈھالو گے اسی رنگ میں ڈھلے گا۔ اگر تم کیا ہے بچپن سے ہی جب اس کو بولنا نہیں آتا تم پاپا پاپا کرو گے تو وہ کیا ہے جب اپنی زبان کھولے گا تو اس کا لفظ پہلا یہی ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں دیکھیں کوئی بڑائی نہیں کر رہا، میرا چھوٹا بیٹا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کم و بیش 2 سال کے قریب اس کی عمر ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں ماہ ربیع الاول گزرا، اس سے بالکل پہلے 14 اگست کا مہینہ گزرا۔ اب جہاں اس کو لے کر جائیں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بچے وہ ہیں کہ جس کو جس
تربیت میں ڈھالیں گے اس میں وہ ڈھل جائے گا. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. بس تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے گا. یہ نہ دیکھیے گا کہ میرا بچہ ہے اس وجہ سے. اب میں جب 14 اگست کا دن تھا، قریب تھے، جہاں جاؤ وہاں پر کیا ہے 14 اگست کے ترانے بج رہے ہیں. اب وہاں پر بہت زیادہ ایک گاڑی میں ہم جا رہے تھے، وہاں پر بار بار پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو اس کی زبان پر بھی کیا آیا؟ پاکستان زندہ باد. اچھا، اگلے ہی تھوڑے دنوں کے بعد ہی ماہ ربیع الاول آیا. اب میں اس کو کہتا بیٹا سرکار کی آمد مرحبا، وہ بولتا زندہ باد. وہ کیا کہتا؟ میں حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں. اب میں اس کو کہتا سرکار کی آمد، وہ کہتا زندہ باد. کیوں؟ اس نے وہی نعرے سنے تھے. اس نے کہا بس یہی نعرے کا جواب ہے بس. اب ذرا آگے کی بات سنیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں. اب آگے جب ماہ ربیع الاول کا دن آیا، 12ویں کا دن آیا، ہمارے لیے تو خوشی فرحت کا دن تھا. ہم نے سجایا، نئے کپڑے پہنائے، جلوس میں لے کر گئے. جب جلوس میں لے کر گئے، جس گلی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، وہاں پر صدا کیا آ رہی ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. تو اب اس کی زبان پر جب ہم اس کے سامنے کہتے ہیں سرکار کی آمد، تو اب کہتا مرحبا اپنی انداز میں، جیسا اس کی بولی کا انداز ہوتا ہے اس انداز میں وہ بولے گا. تو سمجھانے کا مقصد ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جیسا تربیت دیں گے نا ویسی تربیت ملے گی. ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر اچھی تربیت کرو گے نا تو پھر کیا ہے؟ آگے کے لیے آپ کے لیے اچھائی ہوگی. کیونکہ بچپن سے ہی نبی کے قصیدے سنے ہوں گے، بچپن سے ہی اس نے یہ سنا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بچپن سے اسے سنا ہوگا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہم کیا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت تو کریں. اپنی اولاد کی تربیت قرآن پاک، اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ میری گفتگو نہیں ہے لیکن چلیں جب اس طرف نکلے ہیں نا لے کر میں واللہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھیں، تصویر میں بھی آ رہا ہے، کچھ اور موضوع ہے لیکن ہم نکل کسی اور طرف گئے ہیں اور ضرورت بھی ہے اس چیز کی. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. کیسے؟ نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ. تربیت 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 کرو گے میرے محترم اور پیارے بھائیوں تو اچھی تربیت ہوگی. اگر اچھی تربیت نہیں کرو گے کہیں اور صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ اچھا بنا دیتی ہے. بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. میں نے یہ واقعہ بارہا اس منبر سے سنایا ہے اگر آپ کو یاد ہو، لیکن آج تربیت کی بات چلی ہے تو پھر عرض کرتا چلوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں. نام سنا ہوگا امام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. اب فرید یا فرید نام سنا ہوگا بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ان کا نام کیا ہے؟ مسعود الدین گنج شکر. مسعود ان کا نام ہے. گنج شکر لقب کیسے پڑا؟ آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، تربیت کسی ایک دفعہ کے کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ تربیت کیا ہے؟ بار 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 کیا ہے؟ اس کو دہرانے کا نام ہے. آج میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے؟ کہتے ہیں امام صاحب آپ ہی منع کرتے ہیں کہ بچوں کو لے کر نہیں آیا کریں، بچے تنگ کرتے ہیں. تو بھیا ٹھیک ہے بچوں کو نہیں لانا چاہیے، اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے کہ جو کیا ہے مسجد میں آ کر مسجد کے تقدس کو پامال کرے. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے ساتھ لے کر آئے، بتائیں نماز کیسے ہوتی ہے. مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہے تھے نا، چھوٹے سے ہیں، ٹھیک ہے. آج دیکھیں ہر کوئی باپ ماں یہ چاہتا ہے کہ میں ہر خواہش اپنی اولاد کی پوری کروں، کیونکہ کماتا کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے کماتا ہے. ساری زندگی اس کے لیے لگاتا ہے اور پھر اس کی خواہش پوری نہ کر سکے تو پھر دکھ ہے ایسے کمانے کے اوپر، ایسی زندگی کے اوپر. لیکن ہم اسی خواہشات کو اچھے رخ کا بھی تو نظریہ کر سکتے گے، اچھے رخ کی طرف بھی تو موڑ سکتے گے. مجھے یاد ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں،
کہ اللہ تبارک و تعالی میرے والد کی مغفرت فرمائے، جب ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تھے نا، صبح فجر میں لے کے جاتے تھے، خود بھی اس چیز کے عامل تھے، کہتے تھے کہ اشراق چاش کی نماز پڑھو گے نا بیٹا، بیکری سے جو کہو گے وہ دلاؤں گا۔ آج ہم بھی کر سکتے ہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ پھر کل ہے نا، کل یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آؤ میرے جنازہ پڑھاؤ یا میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو، تربیت اچھی ہوگی۔ خیر، اگر خواہش کرتے ہیں بچے، خواہش پوری کریں، کچھ دے تو کچھ ان سے لیں، نماز کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، بڑوں کی ادب کی دعوت دے، بڑوں سے اچھی طریقے سے پیش۔ بیٹا آئندہ اگر آپ کو دیکھا تو یہ چیز آپ کی بند ہو جائے گی، دیکھیں پھر کیسے نہیں کرتے۔ اچھی تربیت تو کرے میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ سب سے پہلی تربیت کا نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی استاد ہے، بلکہ اگر تربیت کی سب سے پہلی اچھی تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے، تو ماں باپ کی گود ہے، جو ماں باپ سکھا سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں کہ بس اولاد کو مدرسے کی زینت کر دیا گیا، بس اب یہیں سے اس نے کیا ہے، حافظ بن کر نکلنا ہے، عالم بن کر نکلنا ہے۔ کچھ مستیاں کری تو ماں باپ نے آ کر شکایت لگا دی کہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارے بھیا 2 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں ہم کیا کر لیں گے؟ ساتھ میں آپ کی بھی کیا ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں نکلتی جاتی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنوں، آپ بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنے۔ مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، چھوٹا بچپن میں ایک بچہ ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو، کیا نماز پڑھا کرو۔ اب بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرید لقب تو بعد میں ملا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ماں نے جب یہ کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تو بیٹا کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، میں یہ کام کر لوں گا 5 روپے ٹپ ملے گی مجھے، بچے تو بول دیتے ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس کو اچھے انداز میں ڈیولپ کریں۔ اب ماں نے کہا، بابا فرید کو شکر پسند تھی، شکر دیکھی ہے چینی جمی ہوئی جو ہوتی ہے وائٹ کلر کی شکر، آج کیونکہ بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے کافی احباب نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے، شکر بہت پسند تھی آپ کو۔ کہا بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی شکر دے گا۔ اچھا ماں اللہ مجھے شکر دے گا، پسند تھی نا۔ اب دیکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، وہ کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کہ دکھتی رگ پر انسان کو پیر رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ میری طرف کیا ہوگا، مائل ہوگا۔ اب ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا، شکر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا وضو کر لو، وضو کرتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے، ایک پڑیا کے اندر شکر، پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے جب سلام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد بیٹا کہتا ہے ماں میری شکر۔ کہا مصلی اٹھا، جس مصلی پر تو نے نماز پڑھی ہے رب دے گا تجھے۔ مصلی اٹھاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اب تجسس بڑھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے شکر دے گا، مجھے پسند ہے۔ اب کیا ہوا، اب روزانہ کا معمول ہو گیا، یہاں سے صدا آتی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں کیا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ وضو کرتا اور نماز پڑھتا، روزانہ کا معمول ہوتا کہ ماں کیا کرتی، مصلی کے نیچے چھوٹی سی پڑیا بناتی، شکر کی رکھ دیتی۔ روزانہ یہی سوال ہوتا کہ ماں شکر کہاں ہے؟ کہاں مصلی اٹھانا، اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا نکلتی ہے، وہ کیا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں لگ جاتا ہے، نماز کا جب وقت آتا ہے، کانوں میں جب صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہ بچہ کھیل کود کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا گھر کی طرف آتا ہے۔ جب گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ گھر جا کر دیر ہو جائے گی، راستے میں ہی کہیں سے وضو کر لیتا ہوں، وضو کر لیتا ہے۔ اب ماں کو مصلی بچھانے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ بچہ وضو کرتا، مصلی بچھاتی۔ اب بچہ آتا ہے اور آ کر جیسے ہی مصلی بچھاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا وضو نہیں کرو گے، وضو
ماں میں راستے سے ہی وقت ہو گیا تھا، وضو کرتا ہوا آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ماں یہاں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آج تو میرے بیٹے کے دل میں یہ خیال آ ہی جائے گا کہ ماں مجھ سے دھوکہ کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب وہ ماں مصلی پر بیٹھتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتی ہے، جب رب کی حضور ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، تجھے پتا ہے کہ میں نے یہ صرف لالچ اس لیے دی ہے، اس وجہ سے دی ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، راست کی طرف آ جائے، سیدھے طریقے کی طرف آ جائے، سیدھا راستے کی طرف گامزن ہو جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے۔ بس میری تو یہی تمنا تھی، یہی التجا تھی، یہی خواہش تھی، یہی محبت تھی۔ اے باری تعالیٰ، یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، بھار لگانا تیرا کام ہے، بس میں تو تیری بندی ہوں، بس یہی تک تھا میرا عمل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ بچہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگاتا ہوا جب اختتام پذیر ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب دعا کے لیے ہاتھ جب بلند ہوتے ہیں، اس کے بعد جب چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے بچہ تو کہتا ہے ماں میری شکر کہاں ہے؟ اب ماں کہتی ہے بیٹا تجھے روز کہنا پڑے گا، اٹھانا مصلی، آج تو ایک الگ ہی اللہ اکبر کبیرہ رنگ تھا۔ جیسے ہی مصلی اٹھاتا ہے نا تو وہ بچہ پتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھوں کا یہ امپریشن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ماں یہ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ماں سمجھتی ہے کہ آج تو میرا راز فاش ہو گیا ہے، آج تو نہ جانے میرے بیٹے کے دل میں میری کیا اہمیت باقی رہے گی کہ جھوٹ بول کر میرے ساتھ یہ کیا جاتا تھا۔ اب جیسے ہی جب ایک امپریشن ہوتا ہے، ایک انسان کا ایک امپریشن، ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیا؟ اتنی ساری۔ ماں جیسے ہی آتی ہے، دیکھتی ہے اور دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتی ہے، اور شکر ادا کرنے کے بعد پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ پھر بچہ کہتا ہے ماں آج اتنی ساری کیوں؟ کہا دراصل روزانہ تیری ماں پڑیا رکھا کرتی تھی، آج تیری ماں کے رب نے تجھے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائی، اتنا طویل واقعہ، حالانکہ واللہ منبر رسول پر ہوں، میرا یہ موضوع تھا ہی نہیں، میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن جب بات چلی تھی تو میں نے سوچا چلے اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک شروعات ہم نے کی ہے، اختتام رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ جو جو القاء ہوتا رہے گا آپ کو عرض کرتے رہیں گے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا؟ کیا میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا ہے؟ کیا دنیاوی خواہشات ہی ہوتی ہیں بس کہ یہ چاکلیٹ وہ چاکلیٹ پوری کر دوں گا، یہ مستی نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ لالچ دی ہے کہ اگر یہ نماز تو 40 دن تک پابندی سے پڑھے گا تو تجھے سائیکل دلا دوں؟ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ فرسٹ آیا تو تجھے یہ انعام ملے گا، سیکنڈ آیا تو یہ انعام ملے گا۔ تو کیا ہم دنیاوی اعتبار سے بھی تربیت اچھی بات ہے، تربیت کرنی چاہیے، دنیا بھی ہے، لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں دین کو مقدم کرنا چاہیے، دین کو مقدم کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند چیزیں ہیں، حدیث مبارکہ ہے، چند چیزیں ہیں اس کے علاوہ بندے کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے، سب اعمال منقطع، جب مر جاتا ہے ختم، خلاص، کوئی عمل جو کیا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ انسان کا کیا ہوا صدقہ کام آتا ہے، قبر میں بھی جائے گا تو وہ صدقہ روشنی بن کر کام آئے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اچھی تربیت، نیک صالح اولاد، نیک صالح اولاد، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، لیکن اچھی تربیت تو کرنی پڑے گی نا۔ اور میرے محترم اور پیارے بھائیوں، تربیت پتہ ہے کب کامیاب ہو جاتی ہے؟ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی تربیت۔ کامیاب یہ ہو جاتی ہے کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، جانا تو ہر ایک نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کیا ایسی موت ہو کہ والد کا جنازہ ہو، بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہو، بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہو؟ چلو یہ نہیں تو کم از کم اتنی تربیت تو دلائیں کہ انسان صحیح کو صحیح، غلط کو غلط سمجھ سکے، انسان
इंसान शरीयत के दायरे में रहकर अकीदा तौहीद को समझ सके, अकीदा रिसालत को समझ सके, अकीदा सहाबा को समझ सके, अकीदा अहले बैत को समझ सके, इतनी तो तरबियत होनी चाहिए। क्या हमने तरबियत का मयार सिर्फ दुनिया रख लिया है कि हमने ए लेवल पढ़ाना है, ओ लेवल पढ़ाना है? नहीं मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, एक आपको अगले जुम्मे तक का वक्त है, चले जब तक जिंदगी है उस तक का वक्त है। कोई एक मुझे हदीस दिखा दे कि दुनियावी तालीम की ये बरकत हो, लेकिन मैं आपको कुरान से साबित करता हूं कि दीनी तालीम की क्या बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले के बराबर हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम जो है ना, आलिम मेरा है और मेरे नक्शे कदम पर चलता है। और आलिम ही क्या है? अल्लाह के हुजूर डरने वाला होता है। ये हदीस मुबारका है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इल्म दीन के लिए बंदा इल्म दीन की तलब के लिए जब बंदा घर से निकलता है तो फरिश्ते क्या है? उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। चूंटियां बिलों में इस्तिग़फ़ार करती हैं, मछलियां उसके लिए दुआएं करती हैं, और मलाइका हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन क्या है? उसके कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं। ये है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा तरबियत कीजिए। अच्छी तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो कल बरोज़ क़यामत भी सुरखरू रहेंगे। अब देखें ना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनके चेहरे 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी देखे ना 14वीं का चांद तो पता चलेगा कि उसकी चमक क्या होती है। लाइट चली भी जाए ना, पूरी कायनात को वो रोशन कर रहा होता है। उस तरीके से वो चेहरा चमक रहा होगा। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चेहरे किसके होंगे? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस मुबारका है कि वो चेहरे उनके चमक रहे होंगे कि जिनके वालिदैन ने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया होगा। है एक और हदीस मुबारका इल्म दीन के हवाले से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आलिम बिल कुरान होगा, कुरान के हलाल को हलाल, हराम को हराम समझता होगा, कुरान के रुमूजात से वाक़फियत रखता होगा, कुरान के मानी को समझता होगा, कुरान के उसलूब को समझता होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत जब वो उठाया जाएगा तो वो आम लोगों में नहीं उठाया जाएगा, बल्कि वो अंबिया, शुहदा और सिद्दीकीन की सफ़ों में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन फिर भी क्या है, हम अपनी औलाद को तरबियत ना दें। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाक़या है। बनी इसराइल का एक शख्स था, वो मर जाता है। हजरत सैयदना मूसा उनकी कब्र के पास से गुजरते हैं, अजाब हो रहा होता है। चंद वक्त के बाद दोबारा वहीं से गुजरते हैं, वो अजाब दूर कर दिया जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अल्लाह के हुजूर क्या है, अर्ज करते हैं कि ए बारी ताला, ये क्या माजरा है? अब वो राज की बातें खुलती है और वो बात ये होती है कि ए मूसा, दरअसल बात ये है कि जब ये बंदा इंतकाल कर गया था ना, तो अपने यहाँ पर क्या है, उम्मीद छोड़कर गया था। इसकी जो ज़ौजा थी वो हमल से थी और इसके ज़ौजा के पेट में बच्चा था, और वो बच्चा जब इस दुनिया में आया उस वक्त तो इसके अज़ाबात ने इसको घेर लिया था। लेकिन हुआ ऐसा कि जब पहली मर्तबा का गुजर हुआ तो वो बच्चा क्या था, हमल में था। लेकिन बाद में वो आज आपका जब गुजर हुआ है तो वो बच्चा क्या है, इस जमीन पर एक मदरसे में गया। मदरसे में जाकर उसने क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब ये तिलावत की तो मुझे हया आई कि मैं उस शख्स को जमीन के अंदर कैसे अजाब दे सकता हूं कि जिसका बच्चा क्या है, मेरा नाम ले रहा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी नवाजिशात, लेकिन फिर भी क्या है, हम दुनियावी तालीम की तरफ दौड़े। ठीक है मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, दुनिया जरूरत है, लेकिन दीन क्या है, हाजत है। दुनिया जरूरत है लेकिन दीन क्या है, हाजत है। अगर इस हाजत से क्या है पीछा छुड़ाएंगे ना तो फिर क्या होगा, यही होगा कि
کوئی آ کر کہے گا کہ 11ویں کہاں لکھی ہوئی ہے، 12ویں کہاں لکھی ہوئی ہے، سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو، پیارے آقا کی ولادت کیوں کرتے ہو، اگر ادب سکھاؤ گے تو پھر یہ نہیں کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھے انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہماری اولاد کو باوفا بنائے، علم دین کی طرف گامزن کروائے، اللہ کریم ان کو عالم بعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے، اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے کیا ہے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔